ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ عرصہ قبل عزیز دوستوں کی طرف سے ایک تحریک کا آغاز کیا گیا، جس میں دوستوں کی طرف سے مطالبہ کیا گیا کہ یوٹیوب پر اپنے ایک چینل کا قیام عمل میں لاؤں۔ چنانچہ دوستوں کی ایما پر یوٹیوب پر چینل کا قیام عمل میں تو لایا گیا، مگر ذاتی مصروفیات کے باعث باقاعدہ طور پر اس پر نشریات کا آغاز نہ ہو سکا، اور بحمد اللہ تعالی وقت نے آج اپنے دامن میں وسعت بخشی، تو اس قرض کی ادائیگی کے لیے آپ کے پیش نظر ہوا ہوں۔ سب سے پہلے میں ان تمام دوستوں کا جنہوں نے اس حسن فعل کی طرف میری توجہ دلائی، میری رہنمائی فرمائی اور اس تمام سیٹ اپ کو کامیاب کرنے کے لیے دن رات کوشاں رہے، سب کا میں تہہ دل سے ممنون ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اس چینل کا قیام عمل میں لانے کا مقصد فقط رضا الہی اور اپنی قوم کو اپنے عظیم تابناک ماضی سے روشناس کروانا اور اپنے مقصد عظیم کی طرف گامزن کرنا ہے۔ جس موضوع کا انتخاب ہم نے کیا ہے اس کو بیان کرنا بہت ہی مشکل ہے، اور مشکل ہو بھی کیوں نہ کہ جس قوم کا ماضی تابناک ہو اور اس کے تابناک ماضی کا موازنہ اس کے ہماگیر زوال سے وابستہ خال کے ساتھ کیا جائے، دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ ایک وقت تھا کہ مسلمان دنیا کے سپر پاور ہوا کرتے تھے، مسلمان جہاں بھی جاتے فاتح بن کے لوٹتے تھے، اسلامی سرزمین کی وسعت میں دن رات اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ پھر چشم دید نے ایک منظر وہ بھی دیکھا کہ نظام عالم قائم کرنے والے آہستہ آہستہ زوال کا شکار ہونے لگے۔ کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ یہ عروج سے زوال تک کا سفر کیسے اور کیوں کر ممکن ہوا؟ تو اس کے لیے میں چند ایک مثالیں، چند ایک واقعات آپ کے گوش گزار کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ان مثالوں سے آپ اپنے تابناک ماضی اور ہماگیر زوال سے وابستہ خال کے ساتھ موازنہ کر سکتے ہیں، ان میں امتیاز کر سکتے ہیں۔ دوستان ذوالفقار، ایک وقت تھا کہ جب عالم اسلام کی فوج دشمن کے خلاف مارکہ آرا تھی اور اسلامی فوج کے پاس جنگی ساز و سامان ختم ہو گیا، اسلامی فوج نے اس وقت کے عظیم سپہ سالار کو مدد کے لیے پکارا، تو وہ عظیم سپہ سالار اسلامی فوج کی مدد کے لیے اپنے لشکر کے ہمراہ روانہ ہوا۔ جیسے ہی اسلامی فوج دشمن کے بالکل قریب پہنچی تو ایک دریا اسلامی فوج اور دشمن کے درمیان رکاوٹ حائل کر رہا تھا۔ اس وقت اس نے یہ نہیں کہا کہ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم مجبور ہیں، ہم لاچار ہیں، ہم بے بس ہیں، ہم شرمندہ ہیں، بلکہ وہ عظیم سپہ سالار دریا سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا، اے دریا مجھے پہچان، میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں۔ اے دریا، میں دشمن کے خلاف اسلامی لشکر کو کمک دینے آیا ہوں، اسلامی لشکر کو مدد دینے آیا ہوں، اور تم نے میرا راستہ روک کے رکھا ہے۔ اے دریا، اب میں تیرے اوپر سے گزرنے لگا ہوں، خیال کرنا محمد کا غلام جا رہا ہے۔ یہ کہہ کر اس عظیم سپہ سالار نے اپنے لشکر کو دریا کے اندر ڈال دیا۔ جیسے ہی اس عظیم سپہ سالار نے اپنے لشکر کو دریا کے اندر ڈالا تو چشم دید نے ایک منظر دیکھا کہ دشمن جب یہ سارا نظارہ دیکھ رہا تھا تو یہ دیکھ کر ہی میدان سے شکست خوردہ ہو کر بھاگ نکلا۔ ایسے ہی چشم دید نے ایک اور منظر بھی دیکھا کہ جب عالم اسلام کا ایک عظیم بادشاہ علم اسلام کو بلند کیے ہوئے اسلامی سرزمین کی وسعت کے لیے اپنے لشکر کے ہمراہ روانہ ہوا، بادشاہ کا ٹکراؤ ایک فوج کے ساتھ ہوا، وہ فوج ان سے تقریباً 10 گنا بڑی تھی۔ بادشاہ نے جب اس فوج کو دیکھا تو شدید بے چین ہو گیا،
بادشاہ کے وزراء نے جب بادشاہ کی یہ کیفیت دیکھی تو گمان کیا کہ بادشاہ سلامت اتنی بڑی فوج دے کر بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے ہیں، عنقریب میدان جنگ چھوڑنے کا حکم دیں گے۔ ایک وزیر بادشاہ کے پاس گیا اور اس بے چینی کی وجہ پوچھی تو اس بادشاہ نے، اس عظیم راہبر، اس رہنما نے یہ نہیں کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ اگر ہم یہ جنگ ہار گئے، اگر ہم اس جنگ میں شکست خوردہ ہوئے تو ہمارا انجام کیا ہوگا، بلکہ عالم اسلام کے اس عظیم راہبر نے اپنے وزیر کو کہا کہ میں بے چین اس لیے ہوں کہ اتنی بڑی فوج میرے مد مقابل آ گئی ہے، میں ان سب کو دفن کہاں پہ کروں گا۔ دیکھیں، یہ تھا ایمان، یہ تھی اصل وجہ کہ جہاں بھی مسلمان جاتے فتح یاب ہو کر واپس آتے۔ اور ایک وقت آج ہم پہ ہے کہ ہم جہاں بھی جا رہے ہیں ذلیل و رسوا ہو کے آ رہے ہیں۔ آج ہر مسلمان یہ گیلہ کر رہا ہے کہ ہمیں عزت نہیں دی جا رہی، ہماری قدر نہیں کی جا رہی۔ تو جناب، قدر کرنے کے لیے بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، بہت کچھ گنوانا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اپنا عظیم کرم فرمایا، اور مسلمان نہ صرف بر اعظم ایشیا بلکہ بر اعظم افریقہ، بر اعظم یورپ پر ایک طویل عرصہ برسر اقتدار رہے۔ اگر میں بات کروں اسپین کی، تو اسپین وہ ملک ہے کہ جس میں تقریباً 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی، اور کرتبہ اور گرناتا جنہوں نے اس امت کو سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں راہبر، رہنما اور اسکالر دیے، آج ان عظیم راہبروں، ان رہنماؤں کے مقابر، ان کے مکاتب، ان کے مدارس، ان کی مساجد ویران پڑی ہیں۔ اگر میں ماضی قریب میں جاؤں تو سلطنت عثمانیہ، جس نے اپنے دور میں سپر پاور ہونے کا اعزاز بھی حاصل کیا، آج آپ دیکھ لیں وہ سلطنت عثمانیہ تقریباً 45 ملکوں کے اندر بڑھ چکی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر ایک عظیم نعمت کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان جیسے عظیم ملک سے نوازا، مگر افسوس کہ اتنا لمبا عرصہ گزر جانے کے باوجود آج تک پاکستانی قوم اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو سکی۔ اگر ہم اپنے تابناک ماضی کو دیکھیں، اپنے سنہرے ماضی کو دیکھیں، تو ہمیں صرف ایک ہی چیز ملتی ہے کہ ہمارے عظیم اسلاف جب بھی نکلے تو اپنی ذاتیات کو پس پشت ڈال کر انہوں نے کام کیا، انہوں نے رضا الہی کے لیے کام کیا، انہوں نے دنیاوی شان و شوکت کے لیے کبھی کام نہیں کیا۔ ان کا صرف ایک ہی نعرہ ہوا کرتا تھا کہ اگر ہم زندہ رہے تو ہم غازی ہوں گے، اگر ہم مارے گئے تو شہید ہو جائیں گے۔ اور آج آپ ہمیں دیکھ لیں کہ ہماری جو سب سے اولین ترجیح ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ہم نے سب سے پہلے حصول ڈگری کے لیے تقاضا کرنی ہے۔ علم حاصل نہیں کرنا، ہم نے ڈگری لینی ہے۔ ڈگری لینے کے بعد ہم نے ایک اچھی نوکری کرنی ہے، پیسہ کمانا ہے اور شاندار اپنی زندگی گزارنی ہے۔ یہی دنیا کی عظیم اور دنیا کی زوال پذیر قوموں میں فرق ہوتا ہے کہ جب آپ کسی قوم کو زوال پذیر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر مال و دولت کی ہوس، مال و دولت کی حرص پیدا کر دیتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم آج جہاں بھی جا رہے ہیں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہمارا جو مقصد ہے وہ کچھ اور ہو گیا ہے۔ ہم نے آج اللہ تعالیٰ کی لڑائٹ کتاب کو چھوڑ کر دنیاوی امور کی طرف ہم نے توجہ دینا شروع کر دی ہے۔ میرے دوستو، آج بھی وقت ہے، اگر ہم چاہیں تو ہم ایک عظیم قوم بن سکتے ہیں، ہم اپنے ملک کو متحد اور منظم کر سکتے ہیں۔ اور وطن عزیز اس وقت شدید اندرونی بیرونی خطرات سے دوچار ہے، ہمیں اپنے وطن کی حفاظت کے لیے اٹھنا ہوگا۔ اگر ہم آج بھی ذاتیات، اپنی اناؤں کو سامنے رکھ کے کام کریں گے تو شاید ہمیں بہت دیر ہو جائے گی، پھر شاید ہمیں یہ موقع بھی نہ ملے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ دنیا ہماری عزت نہیں کرتی، ہماری قدر نہیں کرتی۔ میرے دوستو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا ہماری قدر کرے، ہماری عزت کرے، تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے تمام ذاتی رنجشوں کو، اپنے تمام ذاتی اناؤں کو پس پشت ڈالنا ہوگا۔ ہمیں تمام معاملات کا حل باہم افہام و تفہیم سے حل کر کے ایک متحد قوم بننا ہوگا، کیونکہ ہماری بقا، امت مسلمہ کی بقا اسی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو متحد رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح اور حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی